40-45 سال سے یہ قائم ہے سینٹر، اور پورا ملکی سطح کا یہ ایک سینٹر ہے. کیا اس دوران میں کوئی اس کا ایکسپینشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ملک میں تمام اگر اداروں کی ہم بات کریں، یا سب سے بڑا جو ہے وقف جو ہے یا اوقاف مسلمانوں کے پاس ہے، کیا یہاں پر اس کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس کے بچاؤ کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے تھا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دو سوال ہیں آپ کے ایک سوال کے اندر، ایک تو اوقاف کے تعلق سے اور ایک ریجنل سینٹر کے تعلق سے. تو دیکھیے ہمارے صدر صاحب کے جو صدارتی کینڈیڈیٹ آصف حبیب صاحب نے، ہماری ٹیم نے، جس میں بھی شامل ہوں، میں BOT کے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو یہ اعلان کیا ہے بامبے میں بھی اور کئی جگہ کہ ہم اگلے 5 سال میں پریورٹی کے بیسس پہ ہر سال ایک ریجنل سینٹر بنائیں گے. اس میں انہوں نے کچھ شہروں کے نام بھی اعلان کیے ہیں ہم لوگوں نے، جیسے کہ بمبئی، حیدرآباد، لکھنؤ، یہ 3 تو ہیں کہ 3 سال میں کریں گے، باقی اور شہروں میں کریں گے. اور مقامی لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، ابھی بھی ہے رابطہ، ان لوگوں نے سب نے تعاون کرنے کو کہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری ٹیم اگر جیت کے آتی ہے تو یہ کام ہوگا. اور یہ تو سینٹر بنے گا، لیکن جیسا میں نے اپنے پچھلے کسی سوال میں کہا، ہم بہت سارے اداروں کے ساتھ لنکیجز پیدا کریں گے، کولیبریشن، کوآپریشن، ایڈجسٹمنٹس، مطلب ایڈجسٹمنٹ سینس پہ کہ وہ ہمارے یہاں آئیں، ہم ان کے یہاں جائیں. یہ اس قسم کے جو اپنے کیا کہنا چاہیے ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، اس کو ہم شامل کریں گے. تو اپنے سینٹر بنائیں یا دوسرے سینٹروں کے ساتھ ہم ایکسچینج پروگرام کر کے یا کولیبریشن کر کے اس قائم کریں گے، تاکہ اس اغراض و مقاصد کو پروموٹ کر سکیں، اور ان سینٹروں کو بھی مدد ملے گی ہمارے سے لنک کر کے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم کولیبریشن اور ایکسچینج پروگرام کا کر سکتے ہیں، چاہے دبئی میں ہو، چاہے قطر میں ہو، چاہے وہ USA میں ہو. دنیا کے بڑے شہروں میں ٹوکیو میں گیا، لندن میں گیا، جہاں بھی گیا، اتفاق سے سرکاری دورے میں بہت جانا پڑا، ہر جگہ ایک اسلامک سینٹر کسی نہ کسی شکل موجود ہے. ان کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں، کولیبریشن کر سکتے ہیں اپنے پروگراموں کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ ضروری ہے، تو سینٹر بنائیں اور ان کے ساتھ کولیبریشن، کوآرڈینیشن، تعاون کرا جائے، ایکسچینج پروگرام کی جائے. جہاں تک اوقاف کی بات رہی ہے، دیکھیے بدقسمتی ہے ہماری ملک کی کہیے یا قوم کی کہیے کہ تاریخی طور پہ اوقاف نے بہت خدمت کری ہے، بہت خدمت کری ہے. ہم جانتے ہیں نہر زبیدہ جو ہے وہ وقف سے بنی. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کنواں خرید کے پانی اس کا وقف کرا مسلمانوں کے لیے. ہم جانتے ہیں حضرت عمر نے اپنا باغ کی آمدنی وقف کری عوام کے لیے. تو یہ اوقاف کی جو پوری تاریخ ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہے، خدمت خلق کی ہے، لوگوں کی فلاح بہبود کی ہے، نہ کہ اس پہ قبضہ کرنے کی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے متولیان صاحبوں نے یا اور لوگوں نے اور حکومتوں نے بھی اس پہ قبضے کر لیے، ناجائز قبضے کر رکھے. یہ ایک تاریخ کا اور سماج کا بدنما داغ ہے. تاریخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1947 جنگ ملک جب آزاد ہوا، بٹوارا ہوا، اس میں بہت ادھر سے ادھر آبادی گئی، تو بہت ساری جائیدادیں اوقاف اس میں اجڑ گئے، برباد ہو گئے اپنا کر کے. ایک اس میں بھی نہیں جانا چاہتا، الگ لمبی کہانی ہو جائے گی. اب مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اوقاف بچا ہے اس کی ہمیں تحفظ کرنا چاہیے، اور اس کو ہم کمرشلی ایسے ڈیولپ کریں نیک نیتی کے ساتھ کہ اس سے جو فائدہ آمدنی ہو وہ فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے، اور دوسرے ہیلتھ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پروگراموں کے لیے اس کی آمدنی استعمال کی جاتی ہے. ماڈل موجود ہیں. جموں اینڈ کشمیر میں خواجہ غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہے جو وقف کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. گلبرگہ میں خواجہ بندے نواز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں جو خواجہ بندے نواز چیریٹیبل ٹرسٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے پوری تعلیمی ادارے میڈیکل کالج وغیرہ بنا رکھا ہے درگاہ کے آمدنی سے. PN آمدار صاحب نے یونیورسٹی بنا رکھی ہے پونا میں، اوقاف کے سارا ڈیولپ کر کے بنا رکھا ہے. تو تعلیمی میدان میں کیا ہوا ہے، ہاسپٹل بنائے ہیں لوگوں نے، ماڈل موجود ہیں جنہوں نے کامیاب کیا. تو اسلامک سینٹر کیا وقف کی پراپرٹی کو لے اپنے ہاتھ میں نہ لے، وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اسلامک سینٹر کو کسی کی وقف پراپرٹی دے اور متولی بن جائے. وہ کام متولیوں کا ہے، قانون ہے اس کے لیے، ایکٹ بنا ہوا ہے. لیکن اسلامک سینٹر اس چیزوں کی اویئرنیس کے بارے میں اور اس چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے، متولیوں
وہ काम कर सकता है, अवेकनिंग का, promotion of the वक्फ आइडिया एंड वक्फ यूज फॉर द पर्पज ऑफ द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, उन आइडियाज़ को प्रमोट करने का वो काम कर सकता है। वो बहुत सारे तरीके हैं उस काम करने के। हम तो आप वाकिफ़ ही हैं, हमारी एक तंजीम है ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट, जिसकी सदारत की जिम्मेदारी मेरे पास है। हम जब भी कहीं जाते हैं इस टॉपिक के तहत हम एक ना एक सेशन डिस्कशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं। हमने बिदर में सेशन किया, हमने जयपुर में किया, हमने औरंगाबाद में किया, हम बीजापुर में करने जा रहे हैं, पूना में किया। नतीजा देखिए, पूना में हमारे दोस्त हैं अकरम जब्बार साहब, उन्होंने इनकी कोशिशों से एक बहुत बड़ी वक्फ की ज़मीन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने उनको दी है। अब उसके ऊपर वो अपना तालीमी इदारे और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो लोगों में हम ये अवेयरनेस पैदा करते हैं, वी कैन वर्क एज ए कैटलिस्ट। तो हम खुद मुतवल्ली ना बने, लेकिन हम एज ए कैटलिस्ट तो काम कर सकते हैं। ये काम इस्लामिक कल्चर सेंटर कर सकता है। आप सबको हमारा ये शो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसमें आप जो भी हैं बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।